بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم بھائیوں اور دوستوں، تاجدار کائنات کی ہر نسبت کا احترام ہم پر واجب ہے۔ میں کئی مجالس میں یہ جملہ دہرا چکا ہوں کہ صحابہ کرام سے متعلق، خاندان رسول سے متعلق ہم کوئی ایسی بات کہہ کر ایمان سے فارغ ہو گئے تو ہمارے لیے گھاٹے کا سودا ہے۔ آخرت میں وبال ہوگا، اس دنیا میں بھی وبال ہو سکتا ہے۔ آقا علیہ السلام کے ان پیاروں سے نفرت کرنا، ان پیاروں سے خار رکھنا، یہ بہت بڑی بربادی کی بات ہے۔ چونکہ نسبت تاجدار کائنات سے ہے، ان کو تکلیف دے کر ہم حضور کو تکلیف دیں گے۔ میں آج بات کرنا چاہتا ہوں، صحابہ کرام سے متعلق ایک غلط فہمی کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں۔ شیعہ حضرات، بالخصوص رافضی حضرات، فیس بک پر، یوٹیوب پر، واٹس ایپ پر کچھ پوسٹ شیئر کرتے ہیں جس میں اکثر یہی بات ہوتی ہے، اوپنلی یہی بات ہوتی ہے، جی ہم اہل بیت کے دشمنوں پر لعنت بیچتے ہیں، وہ کوئی بھی ہو، ہم اہل بیت کے دشمنوں پر لعنت بیچتے ہیں۔ تو اس پر میں سنی حضرات کی خدمت میں بھی گزارش کروں گا کہ اس مطلقاً سٹیٹمنٹ پر ہرگز یہ نہ سمجھا کریں کہ وہ صحابہ کرام کو ٹارگٹ کر رہا ہے۔ اس کی سابقہ زندگی کو دیکھیں، کہنے والے کے اسلوب کو دیکھیں۔ رافضیوں کے بارے میں تو آپ یہ بات کر سکتے ہیں، لیکن اگر یہی بات سنی کرے تو پھر آپ یہ الزام کیوں لگائیں؟ ہم بھی کہتے ہیں ہم اہل بیت اطہار کے دشمنوں پر لعنت بیچتے ہیں، ہم ان کے لیے کوئی ہمدردی نہیں رکھتے۔ وہ یزید بن معاویہ ہو، وہ مروان بن حکم ہو، وہ عبید اللہ بن زیاد ہو، شمر ذی الجوشن ہو، زرہ بن شریع تمیمی ہو، جو بھی قاتلان حسین ہیں وہ سب اہل بیت کے دشمن ہیں۔ ابن ملجم پر لعنت بیچتے ہیں، لولو فیروز پر لعنت بیچتے ہیں، عثمان غنی کے قاتلوں پر لعنت بیچتے ہیں۔ یہ تو مطلقاً سٹیٹمنٹ ہے، لیکن جب شیعہ حضرات کہتے ہیں ہم صحابہ کرام سے متعلق یہی بات کرتے ہیں، اب کھل کر کوئی شیعہ نہیں کہتا، تو ہم ان پر حکم کیوں لگائیں کہ وہ اہل بیت کا دشمن صحابہ کو سمجھ رہے ہیں؟ تو ہمیں یہ جسارت نہیں کرنی چاہیے جب تک واضح ترین بات نہ آ جائے، یا ان سے شخصیات کے نام پوچھ لیں، اس پر بحث کر لیں۔ چلے ہم سپوز کر لیتے ہیں اگر وہ یہ کہتے ہیں ہم اہل بیت کے دشمنوں پر لعنت بیچتے ہیں، اور ان کی مراد ابو بکر، عمر، عثمان ہے، طلحہ، زبیر ہے، ام المومنین سیدہ عائشہ ہے، یا اور چند اشخاص ہیں، اب ان سے ہم بات کرنے کو تیار ہیں کہ یہ آپ نے غلط بات کی ہے۔ دشمنی کا معیار کیا ہے؟ کسی کا دشمن ثابت کرنا ہے تو آپ کیا طریقہ کار اختیار کریں گے؟ علم تاریخ کی روشنی میں، علم حدیث کی روشنی میں، اخبار کی روشنی میں، اسٹیبلشڈ نالج کی روشنی میں آپ کیسے تعین کریں گے کہ فلاں فلاں کا دشمن ہے، فلاں فلاں کا دوست ہے؟ اسی معیار کو صحابہ کرام پر بھی اپلائی کر لیں۔ صرف تاریخی واقعات کو نقل کرنے سے دشمنی ثابت ہوتی ہے تو معذرت کے ساتھ یہی کچھ ناسبی کر رہے ہیں مولا علی کے ساتھ، حسنین کریمین کے ساتھ۔ جس قدر یزید کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہی روایتیں پیش کی جا رہی ہیں۔ نہ ان کے نزدیک کوئی اصول ویلڈ ہے، نہ ان کے نزدیک کوئی اسٹیبلشڈ نالج کی حیثیت ہے، بس روایتیں پیش کر کے کبھی ابن کثیر کا حوالہ، کبھی طبری کا حوالہ، کبھی الکامل کا حوالہ، کبھی ابن خلقان کا حوالہ۔ یہ کوئی معیار ہے بات کرنے کا؟ پہلے اصول متعین کریں، روایتوں کو پیش کیسے کرنا ہے، غور کیسے کرنا ہے، ایکسیپٹ کیسے کرنا ہے، ریجیکٹ کیسے کرنا ہے، اصول پیش کریں۔ ہم ایک دھماکے دار علمی کام آپ کی خدمت میں پیش کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے تاجدار کائنات کے توسل سے دفاع شیخین پر جلد ہی کتاب آئے گی مارکیٹ میں، تو بتائیں نا، آپ ابو بکر، عمر کو اہل بیت کا دشمن سمجھتے ہیں، معیار پیش کریں۔ آپ کے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا، آپ نے الزام لگایا ہے، ثابت کریں۔ آپ عثمان غنی کو آپ دشمن سمجھتے ہیں مولا علی کا، جمیع اہل بیت کا، ثابت کریں۔ طلحہ، زبیر کو، سید عائشہ کو، کچھ خدا کا خوف کرو۔ ہم بستر رسول، شریک حیات ہیں تاجدار کائنات کی، صدیقہ کائنات ہیں سیدہ عائشہ،
ان کو آپ دشمن سمجھتے ہیں، کچھ خدا کا خوف کریں۔ چلے میں جذباتی بات نہیں کرتا، عقیدت مندی کی بات نہیں کرتا، اصول طے کریں۔ آپ تو جمیع صحابہ کے بارے میں یہی بات کرتے ہوں گے، میں سپوز کر رہا ہوں، شاید آپ کی یہ مراد نہ ہو۔ جو اس نعرے کی زد میں آتا ہے آئے ہمیں اس سے کیا، جو اہل بیت کا دشمن ہے ہم اس کو نہیں مانتے، ہماری اس سے کوئی ہمدردی نہیں، وہ یزید بن معاویہ ہی کیوں نہ ہو، وہ مروان ابن حکم ہی کیوں نہ ہو، ہم اس کو نہیں مانتے۔ لیکن دشمنی کا معیار کیا ہے یہ آپ بتائیں۔ سیدنا صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، طلحہ، زبیر، سید عائشہ بالخصوص، یہ ہستیاں زیادہ زیر بحث ہیں۔ تو بتائیں یہ کیسے دشمن ہے اہل بیت کے، انہوں نے ایسا کیا کیا ہے؟ روایت پیش کریں گے نا تو ہمارا سوال پھر علم تاریخ پر آ کر رکے گا کہ علم تاریخ ہے کیا؟ اخبار تو جمع کر دیے مورخین نے، اس پر غور کیسے کرنا ہے، اس پر دلیل کیسے قائم کرنی ہے، پھر اس شخصیت کو بغیر کسی اختلاف کے سنی شیعہ کیا سمجھتے ہیں۔ دیکھیں ایک اچھا انسان ہے نا، اس پر برائی کی تہمت ہے، ثابت ہو گئی تو اس کی اچھائی تو جائے گی، برائی ثابت ہو جائے گی، اب ہم اس کو برا کہیں گے۔ یہ بھی کلیئر ہونا چاہیے وہ پیدائشی برا ہے یا اچھا انسان تھا، کسی بات کی وجہ سے اس کو برا کہا جا رہا ہے۔ یہ ساری باتیں آپ سامنے رکھ کر حکم لگائیں، اب ہم آپ کا ساتھ دیں گے کہ اہل بیت کا دشمن کون کون ہے۔ میں دیانتداری سے بات کر رہا ہوں، شیخین کو اہل بیت کا دشمن کہنا تاریخ سے بھی لا علمی کا ثبوت ہے، حدیث سے بھی لا علمی کا ثبوت ہے، اور جو علم و عقل کے مسلمات ہیں اس سے بھی لا علمی کا ثبوت آپ پیش کر رہے ہیں کہ ان کو دشمن کہہ کر۔ ان سے اچھا کوئی دوست نہیں ہے مولا علی کا، طلحہ زبیر سے اچھا کوئی دوست ہے مولا علی کا، عثمان غنی سے اچھا کوئی دوست ہے مولا علی کا، سید عائشہ ماں بھی ہیں، عزت کے ساتھ رخصت کیے جمل کے بعد، آپ ان کو دشمن بنائے بیٹھے ہیں۔ علی کا کردار سامنے رکھیں، آپ کو اندازہ ہوگا۔ تو خلاصہ کلام، دشمن کا اسلوب، معیار آپ کیسے سلیکشن کریں گے اہل بیت کے دشمنوں کی، ہمیں وہ معیار بتائیں، پھر ہم ناصبیوں کو سامنے رکھ کر بات کریں گے کہ وہ بھی یہی کچھ کر رہے ہیں۔ معیار ویلڈ ہونا چاہیے، یا پھر اپنی ضد چھوڑ دیں۔ جرنل سٹیٹمنٹ پر تو میں بھی بات نہیں کرتا، اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت ہے، لیکن جب یہ اشارہ جائے گا نا کہ یہاں مراد کچھ ہستیاں ہیں تو پھر آپ کو وضاحت دینی پڑے گی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔